أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. يا سيدي يا رحمة للعالمين، يا سيدي يا رحمة للعالمين، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ख़ातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन, वजह तख्लीक़ कायनात, करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक महफिल में आप सबका खैर मक़दम है। तुझे वाकिफ़े कुल असरार कहूँ, तुझे शहनशाहे अबरार कहूँ, तुझे कुल जहां का मुख्तार कहूँ, तुझे चलता फिरता कुरआन कहूँ, तुझे नबियों का सुल्तान कहूँ, या सारा दीनो ईमान कहूँ, ये चमक धमक सब तोरी झलक, गुल पावत है तोरी ही महक, तोरे अश्कों से भीगी जो पलक, छम छम बरसे सतरंगी धनक, वल्लैल की जुल्फों की काली घटा, वल्लैल की जुल्फों की काली घटा, उस काली घटा का पर्दा उठा, वल्लैल की जुल्फों की काली घटा, उस काली घटा का पर्दा उठा, मोहे चंद बदर सोहना मुख को दिखा, जिस मुख पे है कुल जहां फिदा, मोरे सपने में ही आ जाओ, मुझे अपना जलवा दिखा जाओ, मोरे सपने में ही आ जाओ, मुझे अपना जलवा दिखा जाओ, तोरे इश्क में जो मजनू करते, मुझे ऐसा जाम पिला जाओ, तोरी दीद को मुरी अखियां तरसे, तोरे हिजर में ये छम छम बरसे, मुझे अपना जलवा दिखा जाओ, मुझे ऐसा जाम पिला जाओ। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक ऐसी ही तड़प और ऐसी ही लगन के साथ, ऐसी ही इल्तिजा बनकर यूं महसूस करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे बैठे हैं हम सब भिखारी बनकर,
جو کم حیثیت بیمایا ہوتے ہیں، وہ بس دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کریم ہوتے ہیں، رحمت للعالمین ہوتے ہیں، اندر ہی اندر ان سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ دہلیز پہ بیٹھوں پہ نظر کرم فرمائیں گے، اور ایسی نظر کرم کے جیسے کسی مقرب خاص سے انہوں نے فرمایا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اتنی دور کیوں بیٹھے ہو، پاس کیوں نہیں آ جاتے، پاس آ جاؤ۔ آئیے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن حکیم اور ترجمے سے۔ محترم حمائل ارشد تلاوت و ترجمے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا، پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات، اور وہ تو پہلے سے سری گمراہی میں تھے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جلا جلالہ، تو ہر ایک سے بڑھ کے کریم ہے، تیری شان جلا جلالہ، تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو خبیر بھی، تو علیم ہے، تیری شان جلا جلالہ، تو ہے منتقم تو وکیل بھی، تو ہے مقتدر تو کفیل بھی، تو ہی نعمتوں کا قسیم ہے، تیری شان جلا جلالہ۔ حمد باری تعالی سنتے ہیں، پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم اشفاق احمد۔ اللہ 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 اللہ
یہ زمیں جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا۔ یہ زمیں جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا۔ راز حق بھی کسی پہ آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ طائرہ میں جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو۔ طائرہ میں جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو۔ کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ ان کی سیرت حسین، ان کی صورت حسین، ان کی سیرت حسین، ان کی صورت حسین، ان سا کوئی نہ تھا، ان سا کوئی نہیں۔ ان کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشیں، خوش وضع، خوش ادا، خوش نوا، خوش کلام۔ ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آئیے سیرت طیبہ پر گفتگو سنتے ہیں۔ خاص طور پر حجت الوداع کے کچھ پوائنٹس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گی محترمہ سمینہ بٹ عظیمی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے زمانے میں فرمایا، لوگو میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں پھر تم سے نہ مل سکوں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس لیے کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسی طرح کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ اے قبیلہ قریش، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تم دنیا کا بوجھ سمیٹ کر اپنی گردن پر لادے ہوئے آؤ اور دوسرے لوگ آخرت کا سامان لائیں۔ اگر ایسا کیا
تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ اے لوگو، جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ خبردار، ناانصافی کو پاس نہ آنے دینا۔ میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوط پکڑے رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ چیز خدا کی کتاب ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں۔ اگر کوئی خبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو، وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت کرو۔ اے لوگو، عمل میں اخلاص، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتفاق، یہ باتیں سینہ کو صاف رکھتی ہیں۔ اے لوگو، تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے اور اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو گواہ ہے۔ پھر فرمایا، خبردار، جو حاضر ہیں وہ یہ کلام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں، خواہ وہ اس وقت موجود ہیں یا آئندہ پیدا ہوں گے، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جن کو میرا کلام پہنچے گا خود سننے والوں سے زیادہ اس کی حفاظت کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر محترمہ سمینہ بٹ عظیمی صاحبہ۔ باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں، باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں، پر میرے حضور، باہر سے میرے اندر میرے حضور، میں غمزدہ، میری طرف مسکرائیے، صدا ہوں، میری طرف مسکرائیے، میں گر رہا ہوں، تھام لیں آ کر میرے حضور۔ میں غم زدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے، میں گر رہا ہوں، تھام لیں آ کر میرے حضور۔ میں گر رہا ہوں، تھام لیں آ کر میرے حضور، دستے طلب کو چاہے تو نہ بھی دراز کر، دے دیں گے بھیک خود ہی بلا کے میرے حضور، دستے کو چاہے تو نہ بھی دراز کر، دے دیں گے بھیک خود ہی بلا کر میرے حضور۔ میں گر رہا ہوں، تھام لیں آ کر میرے حضور، میں غم زدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے، میں گر رہا ہوں، تھام لیں آ کر میرے حضور، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم محمد حمزہ۔ آئیے مل کے درود اہل بیت پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جینا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جینا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو، ستم کارو خطا کارو جفا کارو سیاہ کارو، ہمارے
دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو؟ گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا؟ تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ ستم کاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، جفا کاروں، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو؟ ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت؟ ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت؟ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، اے مدینے کی ہوا، دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا دیتا ہے جھونکا تیرا، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ محترم خواتین و حضرات، آئیے اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزہ مبارک کی سائنسی تشریح سنتے ہیں۔ بیان کریں گے محترم انعام الرحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میں نے آج کی اس محفل کے لیے جس معجزے کا انتخاب کیا ہے
سیرت کی کتابوں میں اس کا عنوان ہے سانگریزو نے کلمہ پڑھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک دوپہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے دریافت فرمایا، تمہیں کیا چیز یہاں لائی؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر یہی جواب دے چکے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں، تو ان کنکریوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تسبیح پڑھی، جس کی آواز شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کی سی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کنکریاں علیحدہ علیحدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیں، تو کنکریوں نے سب کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی۔ آئیے اب اس کی سائنسی تشریح دیکھتے ہیں۔ آوازیں ہماری زندگی کا حصہ، باہمی رابطے اور معلومات کے تبادلے کا ایک ذریعہ ہیں۔ آواز کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے اور بہت سی چیزوں سے لطف انداز ہوتے ہیں۔ سائنس میں بتاتی ہے کہ انسان کی سماعت کا دائرہ 20 ہارٹ سے 20,000 ہارٹ فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ جو آوازیں ہم نہیں سن پاتے ان کی فریکوینسی یا تو اس رینج سے کم ہوگی اور یا پھر اس رینج سے زیادہ۔ مختلف لہروں یا موجوں کی جو تقسیم ہے، یہ فریکوینسی اور طول موج، جسے عام طور پہ ویو لینتھ کہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اب اگر ویو لینتھ زیادہ ہو تو فریکوینسی کم ہوتی ہے، جبکہ اگر ویو لینتھ کم ہوگی تو فریکوینسی بڑھ جائے گی۔ آواز کی لہروں کو سفر کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پانی اور ہوا کے بغیر بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، اور فریکوینسی اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو موجیں بالکل ایک شعاع کی طرح ہو جاتی ہیں اور ایک سیدھ میں چلتی ہیں۔ کم طول موج یا ویو لینتھ اور زیادہ فریکوینسی ہونے کی وجہ سے ان لہروں کی کسی بھی چیز کے اندر سے گزرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو سائنس کی روح سے اگر احاطہ کی حد کو بڑھا لیا جائے یا آواز کی فریکوینسی میں مناسب رد و بدل کیا جا سکے تو ہم کئی ایسی آوازیں سن سکتے ہیں یا ان کا گراف بنا سکتے ہیں جن کا عام حالات میں ہمارے لیے سننا ممکن نہیں ہے۔ مثلا میڈیکل سائنس میں آج کل الٹرا امیجنگ ڈائگنوسٹک ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے، وہ بھی اسی اصول کے اوپر ہے۔ اسپیس سائنس میں کاسمک فینامینا جو ہے اس کو سنا جا رہا ہے، وہ بھی اسی ٹیکنیک کے اوپر ہے۔ وائلڈ لائف ریسرچ میں جانوروں کی آوازوں اور حرکات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور سیکیورٹی کے ڈیوائسز میں دھماکہ خیز مواد کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی اسی ٹیکنیک میں شامل ہے۔ اور اسی چیز کی تصدیق جو ہے وہ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں کرتا ہے۔ ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو کہ آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائناتی قانون کے مطابق ہر چیز بولتی ہے، سنتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ کنکریوں نے جب کلمہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنکریاں اس بات کا شعور اور شہود رکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین میں ہر شے کے لیے رحمت ہے، اور رحمت العالمین ہونے کی حیثیت سے کائنات کا ہر ذرہ اس بات سے واقف ہے کہ ہماری بقا کا انحصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔
سبحان اللہ. بے شک. بہت شکریہ محترم انعام الرحمان صاحب. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد آلہ وسلم. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا. ہمارا قلب حزیں ہے حضور دیکھے نا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں. ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. دل حزیں کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھے نا. حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا. حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا. حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا. حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. حضور دیکھے. تنم فرسودہ جاں پارا ہجرا یا رسول اللہ. دلم پشمردہ آبارا عزیزیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ایسا کلام کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اس کو پڑھتے تھے تو انہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی. اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے جلووں سے مہکنے اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم تنویر افضل صاحب الہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ. دلم پش مردہ وارا زیسیاں یا رسول
مرداوارا سیاں یا رسول اللہ چوں سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری چوں سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر دا خوش حیرانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خوش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ چوں سوئے چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامیرا دراں جا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا جاں یا رسول اللہ تنا جزاک اللہ خیر مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کا بہت ہی دل کو چھو لینے والا کلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہجر میں میرا جسم فرسودہ ہے میری جاں پارا ہے میرا دل میرے گناہوں کی وجہ سے پشمردہ آوارہ ہو گیا ہے بے چین ہے بے قرار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں جو مسکین ہوں نادار ہوں اس طرف آپ کا گزر ہو تو میں جو مسکین نادار ہوں آپ کے نالین مبارک کے نقش پر اپنی جاں فدا کر دوں اور پھر یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے کیے پر بہت حیران میرے گناہوں کی نحوست سے دن کی روشنی رات کی سیاہی میں بدل گئی ہے میں بے حد پشیمان 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 ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ گناہگاروں پر شفاعت کا بازو وا کریں گے کھولیں گے تو جامی کو
इस शफात से महरूम न रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन वल करम अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। अहले बैत के फज़ाइल, इस हवाले से मुल्तमिस मुदस्सर अजीमी साहब से कि गुफ्तगू फरमाएं और हमारे कल्ब व रूह की प्यास को बुझाएं। जनाब मुदस्सर अजीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में फजीलत बयान करना ये छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कोशिश करने यहाँ पे हम सब कोशिश करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लें सब मिलके, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अहले बैत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का हिस्सा हैं, जिन्हें हम सब पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। कुरान इसकी गवाही सूरह अहज़ाब की आयत 33 में देता है और इनकी ताहरत और पाकीज़गी को अपनी मशीयत करार देता है। फिर मोहब्बत अहले बैत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया और कुरान ने इस मोहब्बत को दीन का हिस्सा मुकर्रर फरमाया है सूरह शुरा की आयत नंबर 23 में। यानी अहले बैत की मोहब्बत उम्मत पर लाजिम है। फिर सूरह आले इमरान की आयत हमारे सामने मौजूद है, जिसमें ये फरमाया गया था कि आ जाओ हम मिलकर अपने बेटों को, तुम्हारे बेटों को, अपनी औरतों को, तुम्हारी औरतों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसके बारे में भी हमने सुना है। यहाँ से ये बात हमें समझ आती है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे दीन का वो हिस्सा है, हमारी ज़ात का वो हिस्सा है कि इनके बगैर मेरा कुछ भी मुकम्मल नहीं होगा। अगर मैं अपने आप को मुसलमान कहूँ, कुछ भी कहूँ, अगर मेरी मोहब्बत पंजतन पाक अलैहिस्सलाम से नहीं है तो मैं अधूरा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब अल्लाह और दूसरी मेरी अहले बैत। ये दोनों कभी जुदा ना होंगे यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर मेरे पास पहुँचे। ये तो जो बातें हमने हदीस में कुरान में पढ़ते आ रहे हैं, एक मुझे बहुत खूबसूरत सी बात मालूम चली थी इमाम शाफी की। उनके अरबी में अशार हैं, मैं कोशिश करता हूँ अरबी में पढ़ने की और आपको इसका तर्जुमा भी बताता हूँ। या आले बैती रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरानी अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिन अज़ीमी क़द्दरी अनकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलातु लहू। अब इसका तर्जुमा आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। ए अहले बैत रसूलुल्लाह, आपकी मोहब्बत एक ऐसा फ़र्ज है कि जिसका जिक्र खुदा की तरफ से कुरान में हुआ है। आपकी शान के अजीम होने में इतना ही काफ़ी है कि जो शख्स नमाज में सलात में आप पर दरूद ना भेजे उसकी सलात दुरुस्त नहीं है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम मुदस्सर अजीम साहब। अब मनकबत पेश करने की सादत हासिल करेंगी मोहतरमा आयदा अजीमी साहिबा। नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन ले अला
حبیبنا صلی علی محمد. کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے. کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت. وہ پتھر مارنے والوں بھی جھگڑا کرتے. وہ پتھر مارنے والوں بھی جھگڑا نہیں کرتے. کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت. علی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو زینب. وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو زینب. گواہ قدسی خود لوگو، حیا ان کی وراثت ہے. کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. چلو تم حوض کوثر پر، یا جنت کے باغیچوں. چلو تم حوض کوثر پر، یا جنت کے باغیچوں میں. طلب ہو جس جگہ کی، وہ جگہ ان کی وراثت ہے. کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد جزاک وعلی. اللہ خیر.
سرے محشر فرشتوں کی زباں پر میرا نام آیا. سرے محشر فرشتوں کی زباں پر میرا نام آیا کہ وہ دیکھو محمد کے غلاموں کا غلام آیا. کبھی شبیر کے غم میں جو دو آنسو بہا ڈالے، دعا آئی نجف سے تو مدینے سے سلام. دعا آئی نجف سے تو مدینے سے سلام. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیے بہت ادب سے، بہت محبت سے، بہت حضوری کے احساس کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم تنویر افضل، محمد حمزہ اور حمائد ارشد صاحب. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جسم ہے جن کا جسم رسول خدا، جان میں جن کے ہے جان خیر الورا، شہنشاہ کرم
باب علم و عطا سب کے مولا جن ہے، مصطفیٰ نے کہا مولا حیدر کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، جس کا بھائی حسن اور نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ چاک دل سل گیا آسرا مل گیا، چاک دل سل گیا آسرا مل گیا، چاک دل سل گیا آسرا مل گیا، گردش چشم رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور گردشیں تھم گئیں، محفلیں جم گئیں، گردشیں تھم گئیں، محفلیں جم گئیں، گردشیں تھم گئیں، محفلیں جم گئیں، پیارے آقا کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے خدا
प्यारे रसूल, और ये सलाम आज जाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल। आइए अब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। ए गुनहगारों के रब, ए गुनहगारों के रब, ए गुनहगारों के रब, तेरे इन गुनहगार बंदों ने जो तेरे हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, तेरे जिक्र की, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान करने की महफिल सजाई। या अल्लाह, हमें कोई तरीका सलीका नहीं। या अरहमर राहिमीन, हमें कोई गुण नहीं आता, कोई ढंग नहीं आता, ना अदब का वो अंदाज, ना अल्फाज हमारे पास कि तेरी शान बयान कर सकें। बेशक तू वैसा ही है जैसा तूने खुद अपनी सना बयान की। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, ये जो हमने टूटी फूटी कोशिश की, अल्लाह करीम इसे अपनी शान के मुताबिक और अपने महबूब, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के मुताबिक कबूल फरमा ले। या अल्लाह, तू हमें ना देख, अपनी शान को देख कि तू करीम है, तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं कि तू इसे अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमा ले। इसमें जो भी गलतियां कोताहियां हुई इसे माफ कर दे। या जल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन। इसका सवाब बतौर हदिया तोहफा नजराना तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम मखलूकात की तरफ से इसका सवाब अहले बैत की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के वसीले से इसका सवाब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों और शहजादियों की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा ले।
یا اللہ کریم اس کا ثواب نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ تمام صحابہ صحابیات اصحاب صفا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، خلفۂ راشدین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تابعین تبا تابعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم اس کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جناب خواجہ غریب نواز صاحب، حضرت مجدد الف ثانی صاحب، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا تاج الدین اولیاء، حضور قلندر بابا اولیاء اور تمام سلاسل کے بزرگوں کی خدمت میں جناب حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم تمام اولیاء اللہ، تمام تکوینی بزرگوں کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم اس کا ثواب حاضرین محفل کے جو بھی پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ روز ازل سے ابد تک کی تمام ارواح کو، تمام نفوس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے گناہ گاروں کے رب، ہم گناہ گاروں کے پاس کوئی عمل نہیں، ہمیں تو تیری رحمت پہ بس بھروسہ ہے، تو ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما دے، اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مقربین خاص میں شامل فرما لے، ہمیں ہماری نسلوں کو امام المتقین بنا دے۔ یا ذل جلال والاکرام، ہم تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا ہی سوال کرتے ہیں، ہمیں تو اپنا آپ عطا کر دے، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا عرفان عطا کر دے۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول کر لے، اللہ ہم تھک گئے ہیں، ہمیں تجھے راضی کرنا نہیں آتا، ہمیں تجھے پانا بھی نہیں آتا، ہمیں تجھ سے قریب ہونا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تو کہتا ہے میرا بندہ ایک قدم چل کے آئے تو میں 10 قدم آتا ہوں۔ اللہ تجھ سے پڑھ کے تو کوئی عطا کرنے والا نہیں، یا اللہ تجھ سے پڑھ کے تو غفور الرحیم بھی کوئی نہیں، یا اللہ تیرے یہ بندے تیرے در کے سوا کہاں جائیں، یا اللہ اگر تو قبول نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں تو اپنا آپ عطا کر دے، ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول کر لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص کا سوال کرتے ہیں، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جنہیں تیرا دیدار حاصل ہوتا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل ہے، جنہیں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل ہے، جلوے تو نے عطا کیے ہوئے ہیں، جنہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرف حضوری حاصل ہے۔ یا اللہ تیرا کیا جائے گا، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے، یا اللہ اگر تو ہم گناہ گاروں کو بھی نواز دے گا، تیرے خزانے میں بتا کیا کمی ہو جائے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے کدھر جائے،
اگر تو ہی رد کر دے گا تو تیرے بندے کہاں جائیں گے؟ کس سے سوال کرے، کس سے مانگے، کہاں جائے؟ یا اللہ یہ سفر ختم کر دے بس، یا اللہ یہ سفر ختم کر دے بس، قطرے کو سمندر کر دے، قطرے کو سمندر کر دے اللہ، ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دی، ہمیں بس تو چاہیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے بس اللہ، ہمیں بس تو ایسا بنا دے کہ ہمیں تیرا عکس نظر آئے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آئے، اہل بیت کا عکس نظر آئے۔ اللہ مجھے نہیں مانگنا آتا، ہمیں نہیں اپنا سوال پیش کرنا آتا، یا اللہ بہت کھوٹ ہے، بہت ریاکاری ہے، لیکن اللہ تو خالص کر دے، تجھ سے مانگتے ہیں اخلاص، تو خالص کر دے ہمیں، تو ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے ہر عمل کو، ہماری نیتوں کو، ہماری ہر حرکت کو بس اپنے لیے خالص کر لے۔ یا ذل جلال والاکرام ہم سب کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بنا دے۔ یا ذل جلال والاکرام جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اور تو چاہتا ہے تیرے بندے مانگیں اور تو عطا کرے، وہ سب ہمیں عطا کر دے، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے بی بی پاک صاحبہ کا واسطہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، بس ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے فخر ہو ہم پہ، جن پہ تو فخر اور ناز کرتا ہے، جن پہ پنجتن پاک فخر اور ناز کرتے ہیں، بس ہمیں ان میں شامل فرما لے، اور جن کو تو عزیز و قریب رکھتا ہے، جن کو پنجتن پاک عزیز و قریب رکھتے ہیں، ان میں شامل فرما دے یا اللہ، بس ہم تیرے ذکر سے، تیرے نام سے اور پنجتن پاک کے ذکر سے مہکتے رہیں، ہمیں وہ خوشبو عطا کر دے، ہمیں ایسا بنا دے یا اللہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو تجھے یا ذل جلال والاکرام کہہ کر پکارے تو اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو بھی قبول فرما لے، جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب بھی عطا فرما دے، اس محفل میں جو بھی تیرا پیارا ہے تجھے اس کا واسطہ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے مطابق قبول فرما لے۔ ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ سب معزز شرکاء کرام کا بہت شکریہ، اللہ کریم ہم سب کو قبول فرمائے، انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔